کراچی میں پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید اصغر چودھری موجود ہیں صدر کے علاقے میں، جبکہ کماڑی سے ہمیں جوائن کریں گے حامد الرحمان۔ پہلے کماڑی کا رخ کر لیتے ہیں۔ حامد الرحمان بتائیے گا یہاں پر پولنگ کا عمل کس طرح سے جاری ہے؟ مختلف علاقوں سے ہم جاننے کی کوشش کریں، کہیں پر کچھ لڑائی جھگڑے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، کہیں پر لوگ بڑھ چڑھ کر ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں، کہیں پر کچھ سست روی دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے۔ تو کماڑی کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، پولنگ اسٹیشنز میں کیسی گہما گہمی ہے؟ جی دیکھیے، اس سے قبل ہم نے بات کی تھی UC7 کی، ماڑی پور ٹاؤن کی۔ وہاں پر پولنگ کا عمل صبح سے ہی جو ہے وہ جوش و خروش تھا، لوگوں میں بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے بھی آ رہے تھے، لمبی لمبی لائنیں بھی ہم نے دیکھی۔ لیکن اسی ٹاؤن کے جب ہم UC10 میں آئے ہیں اور UC9 میں جانا ہوا، یہاں پر بالکل پولنگ کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ ہم UC10 کی 3 پولنگ اسٹیشن پر گئے، جہاں پر جو پولنگ بوتھ ہیں وہاں 3-4 اس طرح جو ہے ووٹ جو ہے کاسٹ ہوئے تھے 4 گھنٹے تک۔ اب 3 پولنگ اسٹیشن کی ہم بات کریں تو یہاں پر مجموعی طور پر 3700 ووٹ ہیں، جبکہ جو 12 بجے تک ووٹ کاسٹ ہوئے تو محض 140 ووٹ تھے۔ صبح کے اوقات میں لوگ نکل نہیں پا رہے تھے، لیکن اب جس پولنگ اسٹیشن پر ہم موجود ہیں، خواتین جو ہے اب اکا دکا خواتین ووٹ ڈالنے کے لیے آنا شروع ہیں۔ تو گہما گہمی UC10 اور UC9 میں بالکل نظر نہیں آئے۔ جو کیمپ لگائے گئے تھے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، وہاں بھی لوگ بالکل نہیں ہے۔ لوگ جو سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں وہ اپنی ہی خوش گپیوں میں ہمیں مصروف نظر آئے، جبکہ جو UC7 تھا وہاں پر بہت زیادہ جوش و خروش دیکھا گیا۔ پرامن طور پر پولنگ جو ہے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ کوئی یہاں پر جو ہے کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز، کسی بھی طرح کا کوئی جھگڑا، کوئی تکرار جو ہے سیاسی جماعتوں میں نہیں نظر آئی ہے۔ سیکیورٹی جو ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہے، سیکیورٹی اہلکار موجود ہے۔ پرامن طریقے سے یہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے اور بہت سست روی کا شکار ہے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملا جلا یہاں پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول بنا ہوا ہے، کہیں پر ووٹر زیادہ ہیں، کہیں پر ووٹرز کم ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ناخوشگوار واقعات ایسے رونما یا رپورٹ نہیں ہوئے ہیں جو کہ تشویش کا باعث بنے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید چودھری جو کہ صدر کے علاقے میں موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب، آپ اس وقت صدر کے علاقے میں موجود ہیں، وہاں پر ایک بڑی آبادی رہتی ہے، بڑی آبادی والا علاقہ ہے، یہاں پر آپ کیسا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں؟ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بتائیے گا کیسا ہے، انتظامات اوورآل کیسے بتا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی میں اس ٹائم موجود ہوں صدر ٹاؤن کی UC9 میں، جس کے وارڈ نمبر 4 کے پولنگ بوتھ نمبر 16 اور 17 پر میرے ساتھ کچھ موجود ہیں، اور یہاں میں مناظرین کی آگاہی کے لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ایریا میں، اس وارڈ میں اور اس ایریا میں کمیونٹی جو ہے اس میں بوہری کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ تر تعداد میں موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ اینگلو انڈینس اور دیگر جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور یہاں صبح سے پولنگ جو بغیر کسی وقفے کے جاری ہے اور اب تک تقریباً 300 سے زائد ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں، اور صبح سست روی کے شکار تھی یہ پولنگ، لیکن اب جا کے رفتار کچھ بہتر ہوئی اور کافی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اب ووٹ کاسٹ کرنے آ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کافی سال کے بعد کراچی میں بلدیاتی انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس میں جوش و خروش لوگوں کا اپنے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ان میں خواہش موجود ہے کہ مسئلہ حل اور اس کے لیے وہ اپنے نمائندے منتخب کر سکیں۔ اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں صدر ٹاؤن کے ہی ایک محلہ کمیٹی کے صدر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے چیئرمین، اور ہمارے ساتھ ایک ووٹر بھی موجود ہے۔ پہلے ووٹر سے بات کرتے ہیں کہ وہ اب اس اپنے مسائل کے توجہ کے حوالے سے کیا کہیں کہ اپنے مسائل کے حوالے سے۔ یہاں ہمارے یہ اس علاقے میں بورا برادری، کچھی میمن برادری کے کثیر تعداد میں ووٹر ہے، اور یہاں جو بھی ووٹنگ ہو رہی ہے پیسفل اور اچھے ماحول میں ہو رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا ہے، اور بہت اطمینان سے سکون سے سب پروسیس ہو رہا ہے۔ جی ہم بات کرتے ہیں، محلہ کمیٹی کے صدر موجود ہیں، وہ کیا کہیں گے انتخابات کے حوالے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں سندھ حکومت کا کہ انہوں نے یہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کروایا، جو کوشش کی جا رہی تھی کہ نہ ہو، مگر یہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے، اور بہت پرامن طریقے سے یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور تمام تنظیمیں یہاں پہ ایک ساتھ ہو کے کام کر رہی ہے، اور سندھ پولیس بالخصوص جس طریقے سے ہماری یہاں پہ کوآپریٹ کر رہی ہے پرامن کے حوالے سے، جس کے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں چیئرمین ہوں یا محلہ کمیٹی کا، اور میں ہماری محلہ کمیٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جاوید اصغر چودھری صاحب، جس طرح سے تفصیلات آپ ہمیں دے رہے تھے، آپ نے جن لوگوں سے بات بھی کی ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ طلعت حسین صاحب سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ طلعت حسین صاحب، یہ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات، اس پکچر میں ابھی تک جتنا تھرل، جتنا ایکشن، جتنا ڈرامہ آ چکا ہے، اور جو کرداروں نے ابھی تک، جو کریکٹرز نے ابھی تک کردار ادا کیے ہیں، کتنی انٹرسٹنگ آپ کو یہ فلم لگی ہے؟
اور کیا آپ کو امید ہے ان بلدیاتی انتخابات سے لے کر کیا فورسی کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ نے سوال اتنا دلچسپ بنا دیا ہے کہ اس کا جواب بھی دلچسپ انداز سے ہی دینا ہوگا، لیکن آپ کے سوال کی اہمیت، اس کی دلچسپی جو آپ نے بنائی ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ عام حالات میں کچھ عرصہ پہلے آپ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں یہ الفاظ نہیں چنتی، آپ کبھی اس کو ایک دلچسپی کے زاویے سے نہیں دیکھتی، آپ اس کو کسی بہت بڑی فلم کے زاویے سے نہیں دیکھتی، کرداروں کے زاویے سے نہیں دیکھتی۔ یہ ایک عام قسم کے انتخابات ہوتے ہیں جو کسی مقامی اخبار کے اندرونی صفحے کے اوپر تو چھپ جاتی ہے جن کی تفصیل، لیکن اتنے بڑے چینل کے اوپر بیٹھ کے مین ٹرانسمیشن میں، مین ڈسکشن کے اوپر آپ اس قسم کا سوال نہیں بناتی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان جو انتخابات ہے، یہ عمل جو ہے اس کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کراچی کے نہ ہوتے انتخابات یا حیدرآباد ڈویژن اس کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہوتا اور یہ ہوتے سے سیالکوٹ کے اندر یا یہ ہوتے مالاکنڈ ڈویژن کے اندر، تو ان کی یہ اہمیت نہ بنتی، چونکہ کراچی کا میئر جو ہے دیٹ از ایٹ سٹیک، کیونکہ حیدرآباد کا میئر جو ہے دیٹ از ایٹ سٹیک، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیوں اتنی توجہ اس پر ہے۔ اور تیسری بات کہ اگر یہ انتخابات کے معاملے کی جو چڑ بن گئی ہے حکمرانوں کی، اس سے نہ جڑے ہوئے ہوتے تو ہم یہ اس قسم کے سوال نہ کر رہے ہوتے۔ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات کو آپ نے کھٹائی میں ڈال دیا، وفاقی حکومت کی چڑ بن گئی۔ آپ نے قومی اسمبلی کے انتخابات سے آپ بھاگ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا الزام یہ ہے، یہ حکومت کی چڑ بن گئی۔ پنجاب کے اندر اسمبلی تحلیل ہونی، انتخابات ہونے ہیں، یہ حکومت کی چڑ بنی ہوئی ہے۔ تو انتخابات جو ہیں ایک قسم کا استعارہ بن گئے ہیں پاکستان میں، یہ جاننے کے لیے کہ پبلک موڈ کیا ہے۔ یقیناً دلچسپی ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے اور اس کے ذریعے لاکھوں لوگ، 80 لاکھ کے قریب تو ووٹرز اس کے اندر آئے ہوئے، اٹس اے میسو کنسٹیچوئنسی، انہوں نے اپنے نمائندگان الیکٹ کرنے ہیں اور اس امید پر کہ کچھ تھوڑا سا ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، کچھ ان کے حلقوں کے، وارڈز کے، نیبرہڈز کے، ولیج کاؤنسل کے کام ہونے شروع ہو جائیں۔ میرے خیال میں دلچسپی کے بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان انتخابات کو ان کی اہمیت کو اجاگر بھی کرنا چاہیے، ان کو اہم گرداننا بھی چاہیے۔ اچھا طلعت حسین صاحب، صبح سے میں بالکل یہ بات بھی کر رہی ہوں کہ ایک وقت تھا جب ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے اکثر ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہم نے پکچر دیکھی وہ بالکل مختلف تھی۔ اس دفعہ ایک بڑی پارٹی جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک اس شہر میں اپنا ایک سٹیک رکھتی تھی، اس نے اس الیکشنز کا بائیکاٹ کیا، نہ صرف بائیکاٹ بلکہ یہ کہا کہ اس کے جو نتائج آئیں گے وہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہوں گے۔ تو اس پوری اوور آل سینیریو کو، اس سچویشن کو آپ کیسے سم اپ کریں گے، اور اب آنے والے یعنی اگر ہم نیئر فیوچر کی بات کریں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیا اثرات اس کے پڑ سکتے ہیں ایک میگا سٹی کے اوپر؟ دیکھیں، جو انتخابات ہیں ان میں شرکت اور ان میں کارکردگی کرکٹ میں بیٹنگ کی ٹائمنگ کی طرح ہوتی ہے۔ آپ بہت اچھے بلے باز ہو سکتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہوتی، بال کے ساتھ بلے کا جوڑ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا ہوتا، آپ یا آؤٹ ہو جاتے ہیں یا بالکل دفاعی انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت ایم کیو ایم کا بائیکاٹ کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے بلے باز نہیں ہے، سیاسی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے اچھے بلے باز ہیں۔ میں 2015 کے پرسنٹیجز دیکھ رہا تھا، 64% ووٹ انہوں نے لیے تھے، لیکن ان کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ابھی جمعہ 4 دن بھی بلکہ نہیں ہوئے، 8 دن تو ہم بعد کی بات کریں گے، 4 دن بھی نہیں ہوئے کہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے ابھی ریوائول کی فیز کے اندر ہے، تو انہوں نے بائیکاٹ کر کے جماعت اسلامی کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا۔ ٹھیک ہے، پہلے جو آپ نے ذکر طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ایم کیو ایم سے خواجہ اظہار الحسن نے بھی ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کر لیا ہے، اس کے علاوہ شرجیل انعام میمن بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ذرا گفتگو کر لیتے ہیں ان سے، پھر آگے بھی بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی خواجہ اظہار الحسن صاحب، چونکہ اب بائیکاٹ کیا گیا، سب نے دیکھا یقینی طور پر ایک ایسا مرحلہ تھا وہ گزشتہ روز، اور ایک ایسی کیفیت تھی کہ جی سچویشن ایسی تھی، پتہ نہیں تھا کہ الیکشنز ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں۔ اب چونکہ الیکشن کا یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے، ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، لوگ نکل رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ اس پر کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز سے بہت ہی افسوسناک قسم کا کردار رہا، اور کراچی، حیدرآباد سمیت کے شہری عوام نہایت ہی الیکشن کمیشن کے اس متنازع کردار سے مایوس رہے، کیونکہ سلسلہ گزشتہ کچھ ماہ سے چل رہا تھا
दलाइल और हक़ाइक़ की बुनियाद पर ये बात पहले भी कही जा रही थी कि हल्का बंदियों की वजह से ये इलेक्शन में पहले ही धांधली हो चुकी है। और इसी तरीके से ये बात न सिर्फ हमने बावर कराई, हुकूमत रशीद को बताया, इलेक्शन कमीशन को बताया, अदालतों में गए, लेकिन बहरहाल हमारी सुनवाई ना हुई और आखिर वक्त तक हम यही तय करते रहे कि शायद इस सिलसिले के ऊपर दिनों की भी ताखीर हो जाए और हल्का बंदियां दुरुस्त हो जाएं, तो ये एक शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन हो सकते हैं, जो कि गली मोहल्लों के इलेक्शन होते हैं, जो कि गली मोहल्लों की क़यादत को जिसमें मुंतखब होना होता है। लेकिन अफसोस के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो बात अभी आपके पास हमारे कोई तज्जिया नगार फरमा रहे थे कि अगर पीएसपी, एमकेएम और फारूक भाई का मर्जर हुआ है तो इससे उम्मीदवारों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। सही। उम्मीदवार हमारे जैसे ही मौजूद थे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में आपको बता दूं कि कराची में बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवारों का इंतकाल हुआ। ये इलेक्शन के नतीजे आने के बाद आप देखिएगा कितनी बड़ी लिस्ट बाई इलेक्शन की आपके सामने आएगी। अच्छा। कितने उम्मीदवारों ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया मुसलसल तारीखी इल्तिवा की वजह से, आज सिवाय जमात इस्लामी के जिनके बाद इंतहा पैसा हो। कितने ही उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने पार्टियां स्विच कर ली। तो ये इलेक्शन तो इंतजामी तौर पर ही धांधली ज़्यादा था और उसके अलावा हल्का बंदियों ने तो इस पर मोहर सख्त कर दी। और आज जो सूरत हाल आप देख रही हैं कि 2 से 3% भी वोटिंग शरह अभी तक नहीं है। और मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, ये 10% से ज्यादा नहीं जाएगी, जिसमें आप कुछ हफ्ते धांधली भी लगा ख्वाजा साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं शर्जील इनाम मेमन साहब से इस बात को डिस्कस कर लूं। शर्जील साहब, ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि बड़े वसूख से ये कहते हैं कि 2 से 3% भी वोटिंग का टर्न आउट नहीं है, और वही चैलेंज कर रहे हैं कि 10% से ज्यादा वोटिंग टर्न आउट नहीं होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस धांधली ज़्यादा हैं पहले से ही। क्या कमेंट करेंगे सर? शर्जील साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ख्वाजा साहब, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही शर्जील इनाम मेमन साहब आएंगे, हम यकीनी तौर पर इस जो सवाल है इसका जवाब उनसे लेंगे। बिलावल साहब, जरदारी साहब, वज़ीर इब्राहिम साहब, ये तो हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद कर चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने इस मौक़िफ़ की तायीद कर चुकी है, जो कि अप्रैल में हमारे मुआहदे की सूरत में जिसमें एक यूसी का अमल नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कोई मुख्तलिफ मौक़िफ़ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आज का इलेक्शन कमीशन की भी नाकामी है, आज का इलेक्शन सूबाई हुकूमत की भी नाकामी है, और आज के इलेक्शन में जो भी हमारे बाइकॉट के बाद किसी भी तरह से खैरात में मुंतखब होकर आएंगे, उनके लिए 2001 का बल्दियाती निज़ाम की मिसाल कराची में सामने है, जिसमें आपके नाज़रीन 200, 300, 400 वोट लेकर मुंतखब हुए थे। अव्वल तो मेरा ये ख्याल है कि बाकी तमाम जमातों को भी इस टर्नआउट को देखते हुए इस इलेक्शन को मुस्तरद कर देना चाहिए। चले ख्वाजा साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हो सकता है कि आपकी बातों से वो इत्तेफाक राय करें या फिर इससे इख्तलाफ रखें। हाफिज नईमुर रहमान साहब, ख्वाजा साहब ने बड़ी अहम बात की है। वो ये कह रहे हैं कि वोटिंग टर्न आउट 2 से 3% अभी तक वो ये कह रहे हैं वसूख से कि नहीं है, और ये 10% से ज्यादा नहीं होगा, वो ये चैलेंज कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? और दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि इंतजामी तौर पर ये इलेक्शन धांधली ज़दा हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? अच्छा ख्वाजा साहब, चले हाफिज नईमुर रहमान साहब से भी हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि चूंकि कराची शहर, हैदराबाद शहर, ये सब का शहर है, आप भी स्टेक होल्डर हैं इसमें, बड़े स्टेक होल्डर हैं, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या डेडलॉक हो गया कि निगोसिएशन नहीं हो पाया, बात नहीं हो पाई, ये बर्फ नहीं पिघल पाई? कोशिश आप लोगों की जानिब से नाकाम हुई या आप लोगों की बात उस सतह पर सुनी नहीं गई? सर, तो कराची हैदराबाद सबका शहर नहीं है। कराची हैदराबाद, कराची और हैदराबाद वालों का शहर है। लड़काना सबका शहर नहीं है, पेशावर सबका शहर नहीं है, लाहौर सबका शहर नहीं है। ये कराची के लिए इस्तेला इस्तेमाल करके ना, कराची के जो लोगों की मुस्तमती होती है, इस इस्तेला में बहुत ज्यादा आसानी से खर्च हो जाती है। अब अगर कराची की उम्मीदवारी ना खड़े हों, हैदराबाद की उम्मीदवारी ना खड़े हों, तो ये कराची और हैदराबाद का इलेक्शन, सबका इलेक्शन कैसे हो गया? अब आप इन पैराशूटर्स को या बाकी लोगों को कराची हैदराबाद के मकामी तो नहीं कह सकते। बाकी ये जरूर है कि आपने सवाल फरमाया
مذاکرات تو آپ کے سامنے ہے نا، آپ کی چینل اسکرین پہ ایک میٹنگ کا واقعہ ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، حافظ نعیم الرحمن صاحب بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ الیکشن میں حلقہ بندیوں میں دھاندلی. بلاول صاحب دستخط کر چکے ہیں کہ ہاں دھاندلی. اچھا، نواز شریف صاحب یعنی شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، پورا پاکستان میرے اس معاہدے پہ دستخط کر چکا ہے کہ جہاں پر حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں. تو آپ بتائیے میرے مذاکرات میں کہاں کوتاہی رہ اچھا گئی؟ خواجہ صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو جو سوال میں شرجیل میمن صاحب سے کرنا چاہ رہی تھی میں وہ کمپلیٹ کر لوں. شرجیل میمن صاحب، ایک تو اس بات پر جواب دے دیجیے گا کہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ کہ ابھی تک جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے وہ صرف 2 سے 3% ہے. کیا آپ کی اطلاعات کے مطابق ایسا ہی ہے؟ اور وہ یہ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ یہ 10% سے زیادہ نہیں ہوگا، یعنی کہ 10% سے زیادہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی طور پر یہ سندھ حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے، انتظامی طور پر یہ الیکشن پہلے سے ہی دھاندلی زدہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. ووٹنگ کے ٹرن آؤٹ کی جہاں تک بات ہے، وہ جب ریزلٹ آئیں گے پتہ چلے کہ ٹرن آؤٹ ہے. میں ایگزیکٹلی ایک جگہ پہ بیٹھ کر اسیس نہیں کر سکتا کہ ٹرن آؤٹ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں اس پہ لٹرلی افسوس ہے اور ہم چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے، کانٹیسٹ کرے، اور سب پولیٹیکل پارٹیوں کی اگر اس میں شمولیت ہو تو زیادہ بہتر، زیادہ ہیلدی ایٹماسفیئر ہوتا ہے. بٹ ان اینی کیس ابھی تک جو کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ کی کہ پولنگ پیسفل ہو، کسی قسم کا کوئی ہنڈرنس کریٹ نہ ہو، کسی قسم کی کسی کو ریگنگ کی اجازت نہ ہو، اور امن امان کوئی ہاتھ میں نہ ہوئے. انفارچونیٹلی ٹی وی پہ فوٹیج چلے کہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر صاحب جو ہے وہ بیلٹ باکس کی سیل کھول رہے ہیں، جس کو اپنے گورنمنٹ نے سختی سے نوٹس لیا ہے. لیکن اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنی پوزیشن کا کوئی غلط استعمال کر کے اس طرح کے ایڈونچرزم سے اوائڈ کرنا چاہیے. جی اچھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب، ابھی خواجہ اظہار الحسن صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ڈی لمیٹیشن والا معاملہ ہے، حلقہ بندیوں والا معاملہ ہے، اس پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے تحفظات جو ہیں اس کے اوپر اتفاق کریں گے. کیا آپ خواجہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور یہ جو بوائیکاٹ والا معاملہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ تھا؟ شرجیل انعام میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو بوائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے کراچی کی، حیدرآباد کی. اچھا، سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت صاحب، وہ بھی آپ غالباً کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. شرجیل انعام میمن صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب سے، تو آپ کر سکتے ہیں. طلعت صاحب. خواجہ صاحب، آپ سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کا اصولی موقف آپ نے اپنایا اپنی پارٹی کی جانب سے، وہ تو ہم سب کے سامنے ہے، وہ رپورٹ بھی ہوتا رہا. عملی جو محرکات تھے، ہر جماعت کے لیے عملی محرکات بھی ہوتے ہیں، وہ کون سے تھے جس کی وجہ سے آپ نے سمجھا کہ بائیکاٹ کرنا جو ہے ایک اس وقت مناسب فیصلہ ہے؟ دیکھیں کلو بھائی، اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جس حلقے میں 70 سے 80 یونین کاؤنسل ایسی ہوں جس میں آلریڈی لسانی بنیاد کے اوپر حلقہ بندیاں کر دی گئی ہوں، اور خاص طور پہ کراچی کے اندر ایسی یونین کاؤنسل جو کہ 80,000 اور 90,000 نفوس پر مشتمل ہوں اور باقی 30 ہزار پہ ہوں، تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ اصولی طور پر ہمارا موقف جو اپریل سے ہم قائم رکھے ہوئے ہیں، جو ہمارے معاہدے کا حصہ ہے، جس پر وفاقی حکومت نے بلاول صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے دستخط کیے تھے، یہ ہمارے لیے کافی تھا. یہ رات 1 بجے تک ہم کوشش کرتے رہے کہ الیکشن کو ڈیلے نہ کریں، الیکشن کو سسپینڈ نہ کریں، بلکہ 1 ہفتہ ڈیلے کر لیں. یہی الیکشن 1 ہفتے بعد کرا گیا. آخر پہلے بھی تو 3 دفعہ تاریخی ملتوی ہوئی ہے نا. اگر 1 ہفتے کے اندر حلقہ بندیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو الیکشن کمیشن کو کیا قباحت تھی اس میں؟ اچھا خواجہ صاحب، اسی کا ایکسٹینشن ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ مرکز میں حصہ ہے طاقت کا اور مرکزی حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے. وہاں پر اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نہیں ہیں، اور مرکز کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کو اسمبلی میں واپس آنا چاہیے. میں دوبارہ عملی زاویے سے آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ کہ ہمیں وی ہیو ٹو سٹ اٹ آؤٹ، یعنی ہمیں انتخابات کا حصہ نہیں بننا اور اس عمل سے باہر رہنا ہے،
لانگ ٹرم میں آپ کے لیے اگلے 2-3 سال میں مسئلے کا باعث نہیں بنے گا؟ کیونکہ آپ کی جماعت اب اکٹھی بھی ہو رہی ہے, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم بھی موجود ہے, آپ کہتے ہیں کہ ووٹر بھی ایگریوڈ ہے, گریونسز زیادہ ہیں, یا آپ کا یہ خیال ہے کہ باہر بیٹھنے سے الیکشن ڈی لیجٹمائز ہو جائے گا اور شاید دوبارہ سے الیکشن کروانا پڑے؟ ہاں چلو بھائی دیکھیں, یہ میں اپنی انفارمیشن سے نہیں بلکہ اندازے کے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں جو بھی چند سو ووٹ لے کے قیادت آئے گی, یہ زیادہ دیر پر نہیں رہے گی. یہ بلدیاتی انتخابات آخرکار قبل از وقت ہوں گے, یا پھر یہ نظام جو ہے اس وقت 2013 کا جس کی ہم نے پہلے دن سے مخالفت کی, جو ہمارے اصولی موقف کا ایک پس منظر بھی ہے, تو اس میں یہ نمائندے ڈلیور نہیں کر پائیں گے, بلاخر عوام کے غیظ و غضب کا یہ شکار رہیں گے, اور ہمیں قبل از وقت بلدیاتی انتخابات کروانے پڑیں گے, یا پھر یہ بلدیاتی انتخابات جنرل الیکشن کے بعد ہوں گے, جو کہ لیٹرنل اسٹیٹ میں ہونے چاہیے, اور ہماری بھی خواہش ہوگی, کوششیں بھی ہوں گی. تو ہم نے جو آج بائیکاٹ کیا, آپ کو میں پس منظر میں یاد دلاؤں, 2001 میں بھی ہم نے بائیکاٹ کیا تھا, اور اس وقت بھی ہمارے مخالفین ہم سے یہی فرما رہے تھے کہ نہیں جناب, آپ کو کسی نہ کسی طرح حصہ لینا چاہیے, بلکہ پاکستان کی تمام جماعتوں نے حصہ لیا تھا. لیکن 2005 کے آنے والے انتخابات کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بھرپور طریقے سے ٹرن آؤٹ بھی رہا, اور کراچی میں ایک ترقیاتی کام بھی ہوا. ٹھیک, طلعت صاحب آپ نے جو سوال کیے اس میں ایک ضمنی سوال میرا بھی, سینئر اینکر پرسن کرن ناز ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ان سے سوال بھی کروں گے. پھر کرن آپ بھی پینل سے جو سوال کرنا چاہیں آپ ضرور کریے گا. طلعت حسین صاحب نے بڑی ایک اہم بات کی ہے, خواجہ اظہار الحسن صاحب سے وہ سوال کر رہے ہیں, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انتخابی عمل سے باہر رہنا ایک جو لانگ ٹرم پروسیس ہے اگلے انتخابات کے لیے, اس کے لیے اپنے ووٹر کو مایوس کرنا بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ انتخابی عمل سے باہر رہنا ایم کیو ایم کا یہ جو فیصلہ ہے اگلے انتخابات کے لیے اپنے ووٹر کو مایوس کرنا, نا امید کرنا, یہ بھی ہو سکتا ہے؟ اور آپ سوال بھی کیجیے گا پینل سے پلیز. بہت شکریہ آپ کا صدرہ. سب سے پہلے تو یہ کہ جو بات یہاں پر ہو رہی تھی ووٹر کو مایوس کرنے کی, تو اس سے پہلے جو 6 میئرز کراچی کے ہم نے دیکھے ہیں, اس میں 3 بار جماعت اسلامی اور 3 بار ایم کیو ایم پاکستان. اور جماعت اسلامی جب ان کا میئر آیا تو 2 بار تو ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا, اور تیسری بار جب ایم کیو ایم جماعت اسلامی کا میئر آیا تو اس میں ایم کیو ایم پاکستان نے بوائیکاٹ کیا ہوا تھا. تو یہ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک پہلے بوائیکاٹ کیا تھا, 2001 میں بھی بوائیکاٹ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ایک بار پھر. اب یہ وہ الیکشنز ہیں جو 2020 کے بعد جب وسیم اختر صاحب کی میئرشپ ختم ہوئی تھی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگلے 4 مہینے کے اندر اندر بلدیاتی الیکشنز ہو جاتے اور ایک شہری حکومت, ایک بلدیاتی حکومت آ جاتی. لیکن یہ ملتوی ہوتے رہے اور اللہ اللہ کر کے 2023 کے آغاز میں حافظ نعیم الرحمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایک مرتبہ پھر سے آپ ان سے بھی بات کر سکتی ہیں, ان سے سوال کر سکتی ہیں. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا. حافظ نعیم الرحمان صاحب السلام علیکم. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے میں بھی پس منظر بھی بتا رہی تھی کہ ہمیشہ جماعت اسلامی کو بڑا فائدہ ہوا ہے, جب ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ہوا ہے. اور سر یہ بغیر کسی لیت و لال کے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس ابھی جتنی بھی جماعتیں ہیں اس میں جو پلس کا سروے آیا یا جو سوشل میڈیا پر سروے ہم نے دیکھا, اس میں لوگ فیوریٹ کہہ رہے ہیں آپ کو, بزنس کمیونٹی فیوریٹ کہہ رہی ہے آپ کو. تو آپ کتنے ہوپ فل ہیں آج کے بلدیاتی انتخابات سے؟ اور ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ کراچی کا جو اسٹیک ہولڈر ہے متحدہ قومی موومنٹ, انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے اور ان کے بوائیکاٹ کا ہمیشہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے. سر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے پہلے بائیکاٹ کی بات تو میں نہیں کرتا, کہ ویسے وہ بائیکاٹ بھی انہوں نے کیوں کیا تھا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, کراچی کا کون سا مسئلہ انہوں نے سامنے رکھ کر بائیکاٹ کیا تھا. لیکن یہ جو بائیکاٹ کیا ہے یہ بائیکاٹ نہیں ہے, یہ فرار ہے. یہ آخر وقت تک سازشیں کرتے رہے کہ ان کو فیس شیئرنگ ملے اور الیکشن نہ ہو, اور ان کی کمٹمنٹ تھی. لیکن جب جماعت اسلامی نے اس پر پریشر ڈالا اور اپنی کیمپین کے ذریعے اور ان کی ہر اقدام کی مزاحمت کی اور الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا, اور الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کیا, تو ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ یہ بھاگ جائیں. میں تو رات بھی کہہ رہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ یہ الیکشن لڑیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, لیکن یہ بھاگ گئے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ان کے بائیکاٹ کی وجہ سے ہم کوئی بینیفیشری بنیں گے, ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت فضا بالکل مختلف ہے. تو جس سروے کا آپ نے تذکرہ کیا وہ تو بائیکاٹ کا اس وقت تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا, اس وقت تو جو ہے وہ لوگوں سے اوپینین لی گئی تھی ان کی موجودگی میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نکلنا شروع ہوئے ہیں, دیر سے نکلے ہیں لیکن نکلنا شروع ہوئے ہیں. جو لکوناز ہیں, جو مسائل ہیں, وہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر عملہ نہیں پہنچا اور بہت ساری جگہوں پر سامان نہیں پہنچا, جس کی وجہ سے مایوسی ہوئی ہے.
لیکن جو یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، لوگ نکلتے جا رہے ہیں، اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ میں ابھی وزٹ کر کے آیا ہوں، الحمدللہ جماعت اسلامی کے کیمپوں میں رش لگ رہا ہے اور لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، آ کر بتا رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آج جماعت اسلامی ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گی. اچھا حافظ، تمام جماعتوں کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، تمام جماعتوں کے وہ لوگ جو کراچی کی تعمیر و ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے کہ ہم نے کراچی کی آواز اٹھائی ہے. ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ کا موقف ہے، لیکن بالکل 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 کرن آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. موجود ہیں ساتھ میں، تو خواجہ صاحب آپ موجود ہیں میرے ساتھ؟ خواجہ اظہار الحسن صاحب ہیں، تو میں ان سے سوال پوچھنا چاہ رہی جی کرن آپ سوال کر سکتی ہیں، موجود ہیں. جی خواجہ صاحب، میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو متنازع حلقہ بندیوں کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آپ لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو فیورٹ اس وقت دکھائی دے رہی ہے وہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا نمبر آ رہا ہے. 47% لوگ کہہ رہے تھے جو ان سے سروے لیا گیا. پھر دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی آ رہی ہے. تو خواجہ بھائی، اگر یہ انتخابات میں آج بہت اچھے نتائج جماعت اسلامی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتے ہیں، تو یہ جو آپ کا متنازع حلقہ بندیوں کا بیانیہ ہے، یہ سبوتاش نہیں ہو جائے گا؟ اس پہ وہ فیکٹر نہیں آئے گا کہ اگر یہ سیٹس نکال سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں نکال سکتے تھے؟ بڑی اہم بات کی کرن آپ نے. 2001 میں بھی ہمارے بائیکاٹ کے بعد سیٹیں تو نکلی تھی نا، لیکن وہ سیٹیں نکلی تھی 150 ووٹ پہ، 200 ووٹ پہ، 400 ووٹ پہ. تو اس بار بھی نکل جائیں گی، آپ کی بات درست ہے. لیکن اصل چیز یہ دیکھنا ہے کہ ٹرن آؤٹ ریشو کتنا رہا، اور وہ جو بائیکاٹ ہمارا ریشو ہے وہ کتنا رہا. الیکشن کے نتائج کا تو وہ جو ہے نا سوالیہ نشان ہے، اس کے اوپر اٹھے گا. اور دوسری بات میں ایک اور گزارش کر دوں، جماعت اسلامی کا کوئی ٹریک ریکارڈ بلدیاتی انتخابات کا ان کے سامنے جیتنے کا کبھی نہیں رہا. یہ ہمیشہ ہمارے بائیکاٹ کی صورت میں صوبائی میں بھی آئے، ہمارے بائیکاٹ کی صورت میں بھی، اور اب بھی آئے. اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کام کریں، نظام میں آپ سمجھتے ہیں آپ کام کر سکتے ہیں، بالکل کریں. آپ ان حلقہ بندیوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، بالکل کریں. لیکن میں آپ کو ایک پیشن گوئی کر دیتا ہوں کہ انتخابی عمل کے بعد شاید جماعت اسلامی خود یہ پریس کانفرنس کر دے کہ وہ اس انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں، اور دھاندلی کا ایک بہت بڑا بیانیہ جماعت اسلامی کی طرف سے آج شام میں توقع ہوگا. ٹھیک ہے طلعت حسین صاحب، یقینی طور پہ آپ تمام تر جو رہنمائے ہیں ان کی باتیں سن رہے ہیں، تمام تر رہنماؤں کا یہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی شاید خود یہ پریس کانفرنس کر دے اور انتخابات کو لے کر یہ اناؤنس کر دے کہ ہمیں تحفظات ہیں یا یہ ان انتخابات ہوئی ہے. تو کرن ناز، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو جماعت اسلامی یہ دعویٰ کر رہی ہے، ابھی تک کچھ اس طرح کے تحفظات سامنے نہیں آئے ہیں، ابھی تک اس طرح کی باتیں سامنے نہیں آئی ہیں ان انتخابات کو لے کر. آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کچھ ایسا اناؤنس کر سکتی ہے جس طرح کا MQM اناؤنس کر چکی ہے ان انتخابات کو لے کر، کہہ چکی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے قبل از وقت پہلے ہی؟ دیکھیں، جو خواجہ اظہار الحسن صاحب نے بات کی ہے نا وہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ جماعت اسلامی MQM کے سامنے کوئی خاطر خواہ نتائج کبھی حاصل نہیں کر سکی، اور اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 بار جب جماعت اسلامی نے کانٹیسٹ کیا، یعنی 1983 میں اور 1989 میں، تو اس وقت بلدیات میں MQM کا ایسا وجود نہیں تھا. اور جو تیسرا بلدیاتی انتخاب ہوئے اس میں کیونکہ MQM نے بوائیکاٹ کیا تھا، جس کا نتیجہ جماعت اسلامی کو ملا تھا. متحدہ قومی موومنٹ کا بوائیکاٹ، اب MQM جو سوچتی ہے، ایک اسٹیک ہولڈر ہے، ان کا اپنا ایک سیاسی نظریہ ہے. لیکن واضح طور پر کے لیے معذرت، جس طرح سے انتخابات کو لے کر کراچی میں کیمپین کی گئی ہے، پیپلز پارٹی اس کیمپین میں کہیں نظر نہیں آئی. جماعت اسلامی نے ڈٹ کر کیمپین کی، ڈٹ کر اپنا موقف رکھا، اور انتخابات کو لے کر اپنی مقبولیت ڈٹ کر اس نے کراچی میں منوائی. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید وقت ہی نہیں ملا، کیونکہ یہی کشمکش تھی کہ الیکشنز ہونے ہیں نہیں ہونے، ورنہ ڈور ٹو ڈور کیمپین تو ہم دیکھتے ہیں کہ رات تک چل رہی ہوتی ہے. دیکھیے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا، تو یہاں پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ سندھ کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر اپنی کیمپین کرتی ہے یا اپنا ووٹ لیتی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا بھی یہی ایک فیکٹر ہے. لیکن اگر جماعت اسلامی کہیں پر بھی اپنی سیٹ نکالنے میں یا آج کے الیکشن میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرتی ہے، تو ہمیں جماعت اسلامی کو کریڈٹ دینا ہوگا، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں سیلاب کی صورتحال ہو، یا ایک ڈٹ کر کیمپین کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر وہ والے ایشوز ہوں جو کراچی کے عوام جس کو ریزالو
सॉल्व करवाना चाहते हैं, यानी कि बिजली के बिल्स के मसाइल हों, कराची के पानी के मसाइल हों, शहर के मसाइल हों, जमात इस्लामी और ख़ास तौर पर हाफिज़ तैमूर रहमान साहब जिस तरह से इन्होंने डट के कैंपेन की है, जिस तरह से इन्होंने शायद पूरे यही वजह है कि कराची वालों के हर दिल अजीज जो है वो हुए हुए हैं। और मैं एक बात यहाँ पे ये भी, चूंकि असलम खान साहब ब्यूरो चीफ कराची हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं असलम खान साहब आपको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हमें ब्रेक लेनी होगी, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़े जाऊंगी कि ख्वाजा इजहार साहब का ये बात कहना, ये एक टीज़र छोड़ देना कि हो सकता है इन इंतखाबात के बाद जमात इस्लामी ही ये कह दे कि हम इन इंतखाबात के नताइज को कबूल नहीं करेंगे, किस बना पर, किस तरह से मकबूलियत का कोई खदशा? ब्रेक के बाद इसका जवाब आपसे लेंगे। पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।